کہ جب انسان اپنے ہی پیدا کردہ مسائل میں الجھ جاتا ہے اور اپنی ہی فکر کے بنے ہوئے اور اپنی ہی فکر کے تیار کیے ہوئے بچھائے ہوئے پھیلائے ہوئے ڈوروں میں اور ڈوریوں میں اپنے آپ کو پھنسا بیٹھتا ہے تو وہ ایک ایسا دام، ایک ایسا شکنجا، ایک ایسا جال اس پہ بن جاتا ہے جس کی قید سے یہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتا، اور ایک لاچار کبوتر کی طرح محض پھڑپھڑاتا رہتا ہے اور پھڑپھڑاتے اپنی جان دے دیتا ہے، جسے اقبال کہتے ہیں کہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ انسان میں یہ قوت ہے کہ یہ سورج کی شعاؤں کو اپنے ہاں مقید کر لے، لیکن اس تمازد کو یہاں آزمانے کے باوجود، اس تمازد کو یہاں اپنی میگنیٹو ویوز میں قید کر لینے کے باوجود انسان کو یہ روشنی میسر نہیں آئی کہ یہ زندگی کی تاریک رات کو اجالے میں بدل سکے۔ وہ دنیا جو آج جنگ کے اندھیروں میں زندگی بسر کر رہی ہے، جو آج جنگ کی شمشیروں کے سائے میں زندگی بسر کر رہی ہے، جو آج جنگ کے منڈلاتے ہوئے بادلوں میں رحم کی اپیل ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور چاہے وہ ایشیا ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے دنیا کے دیگر خطے ہوں، سب سے بڑا چیلنج انسان آج اپنی سیکیورٹی کا، اپنی حفاظت کا، اور اپنے گھر سے صحیح باہر چلے جانے اور باہر جا کے صحیح سلامت گھر آ جانے کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کو درپیش ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں ہم اتنے الجھ چکے ہیں، جن میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا الجھا دیا ہے کہ اب ان سے خلاصی پانے کے لیے، اب ان سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں ایسا ورکیبل سولوشن نہیں ملتا جو اس بنیادی انسانی مسئلے کا تدارک کر سکے۔ یہاں پہ پھر ہمارے لیے یہ لازم آ جاتا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا سے رجوع کریں جہاں ہمارے ان مصائب کا حل ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور جنہوں نے ہمیں ہمیشہ ایک گائیڈنس دی، ایک روشنی دی اور ایک راستہ دکھایا، اور وہ چیز، وہ راستہ، وہ روشنی، وہ عقل انسانی کی اختراع نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ روشنی خود رب ذوالجلال نے اپنی وحی کے ذریعے عطا فرمائی، چاہے وہ وحی قرآن کا درجہ رکھتی ہو یا وہ وحی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رکھتی ہو۔